فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز بائی حبیب احمد الحسینی، فاؤنڈر الہدایہ آرگنائزیشن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مبارکہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ایک کے بعد دیگر فصل پڑھتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کا عنوان ہوگا فصل فی کون علمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محیطا بالکل والجزء من الکون۔ ساری کائنات میں جتنے علوم ہیں، جتنے چیزیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ کلیات ہو یا جزئیات ہو۔ تفصیلات کے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کو کلی طور پر اور اجمالی اور اجتماعی طور پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کون کے، ساری کائنات کا علم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ نہایت حساس عنوان ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے علماء اس میں اختلاف کیے ہیں، اور اختلاف کی وجہ کیا ہے میں انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں ابھی آگے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں، جب بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کریں، ان کے علم کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں، سرکار کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس سوچنے کا منہج کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کا سوچنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سارے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے۔ سارے انبیاء میں سرکار کا کیا مقام ہے؟ وہ سید الانبیاء ہے۔ ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اعلیٰ اور افضل کوئی ہے کیا؟ نہیں، سرکار سب سے افضل ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ساری کائنات میں اگر کسی سے بھی تقابل کر لیا جائے تو ساری کی ساری کائنات سے حسین و جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ کامل ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سوچنے کا، کیونکہ جو کمپیریزن ہوتا ہے، تقابل جو کیا جاتا ہے، تقابل کا طریقہ کار اور اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم جنس چیزوں سے تقابل ہوتا ہے۔ یعنی ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ سیب بہتر ہے یا یہ سیب بہتر ہے، تو یہ تقابل صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں میں سے کون سا سیب بہتر ہے، کس کا مزہ اچھا ہے، ان دونوں میں سے کس کو لینا چاہیے۔ لیکن ایسا تقابل نہیں ہوتا کہ یہ سیب اچھا ہے یا وہ دروازہ اچھا ہے، تو فوراً دماغ بولے گا کہ یہ کون سا کمپیریزن ہے، یہ دونوں کی جنس الگ ہو گئی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دروازے کو، اس کی لکڑی کو دروازوں میں کمپیئر کیا جائے گا، اور پھل کو پھلوں میں کمپیئر کیا جائے گا۔ یہ تقابل صحیح نہیں ہے، دروازے اور پھل کا آپ تقابل کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جو دونوں میں ایک ہو۔ جی، پھل ہے، یہ بھی پھل ہے، تو تقابل ہو سکتا ہے۔ یہ لکڑی ہے اور یہ لکڑی ہے، دونوں میں تقابل ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے یعنی دونوں میں ایک وجہ مشترک ہونا چاہیے تو تقابل کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اس میں بڑے تنازعات لوگ کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی علم کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم سے کم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اللہ کے اختیار سے کم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک عجیب کیا کہتے ہیں شیطانی دھوکہ ہے، اور ابلیس نے انسان کو ورغلا دیا اور دھوکے پہ ڈال دیا، گمراہ کر دیا، اور لوگ اس گمراہی میں پڑ گئے اور یہ کہنے لگے کہ سرکار کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل میں جزئی ہے، اور وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی کا تقابل اور کمپیریزن، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ مخلوق کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسا کمپیئر کیا جاتا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ سے کم ہے، اللہ سے زیادہ ہے، اللہ سے نہیں، یہ کمپیریزن ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنا علم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کتنا علم تھا، یہ تقابل ٹھیک ہے،
یہ تقابل ہو سکتا ہے، انسان کا تقابل ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم باقی سارے انسانوں سے بڑھ کر ہے، یہ تقابل ہو سکتا ہے جی۔ انسان میں تقابل ہوگا، مخلوق میں تقابل ہوگا۔ اللہ سے کمپیئر کرنے کی طرف جانا یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ شیطانی گمراہی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ایک گمراہی ہے جس پہ شیطان بہت سارے جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل علم ہے، ہم عالم ہے، ہم مولانا ہے، ہم مفتی ہے، ایسے بہت سارے اہل علم کو اس مسئلے میں ڈال دیا اور ان کے دماغ اور دل میں ایک شک آ گیا۔ اب وہ جگہ ان کو ہر چیز کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سرکار کی یہ فضیلت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے کم ہے۔ سرکار کی رحمت کا ہم ذکر کریں کہ سارے جہانوں کے لیے سرکار رحمت ہے تو بولیں گے نہیں، اللہ سے تو کم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سرکار کی جو رحمت ہے وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ سرکار کا جو کچھ علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی علم ہے۔ تو یہ جو کمپیئر کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کمپیئر کرنا، یہ کمپیریزن بالکل غلط ہے، یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بندوں کا ذکر بندوں میں ہونا چاہیے، اور بندوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اور سب کچھ بس اب اس طرح سے آپ سمجھتے چلے جاتے ہیں وعلی ھذا القیاس، ٹھیک ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب علم کا ذکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ باقی کائنات میں جس کے پاس علم ہے وہ علم کیسا ہے اور سرکار کا علم کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم سے نوازا، جو عطا کیا ہے، وہ ایک کلی علم ہے۔ کلی کہتے ہیں کمپلیٹ علم۔ ایک کمپلیٹ علم ہوتا ہے، ایک پارٹ آف علم ہوتا ہے۔ علم کلی ہوتا ہے یا جزئی ہوتا ہے جی۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب کلی علم کہا جائے تو کلی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، مگر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اپنی کتاب کیا کہتے ہیں، کتاب علم غیب، شیخ الاسلام کی کتاب ہے علم غیب، اس کے اندر ایک مفصل بحث اس کے اوپر کیے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان، جو فرشتوں کو جب حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اطلاع دی کہ میں زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کے اندر تو فلاں کمزوریاں ہیں کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور فساد کریں گے، یعنی ان کی نسل جو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جی اے اللہ تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گا اور اس زمین میں فساد کرے گا، اے اللہ ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز پیش کیا؟ اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس آیت کی تفسیر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز پیش کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا علم پیش کیا، فرشتوں آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور آدم علیہ السلام کے علم کو بطور چیلنج کے اور مقام سیدنا آدم علیہ السلام بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو پیش کیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم عطا کیا۔ دیکھیے یہاں پر لفظ کل استعمال کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء، ناموں کا، وکیبلری اور نیمز کا جو علم ہوتا ہے، سارے نیمز سارے زبانوں میں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کلی عطا فرمایا، مکمل علم عطا فرما دیا۔ تو لفظ کلی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے بھی یہ چیز، مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کلی ہے، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کو، مخلوقات کو جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ عطا کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل عطا کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل علم عطا کیا کہ کوئی بندے کے پاس کچھ علم ہے، کوئی بندے کے پاس کچھ ہے، اور پورا اگر ایک جگہ، پوری کائنات کا علم اگر ایک جگہ کر دیں گے تو وہ سارا کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
اے محبوب ہم اللہ نے تجھے ایسا علم عطا کیا جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ سارا کچھ عطا کر دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سارا کچھ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اے محبوب آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، بہت گریٹ فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب فضل فرمایا ہے علم کے مسئلے میں. تو یہ فضل کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ فضل کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، میں بتایا ان کو. جی سرکار کو نہیں معلوم تھا، سرکار کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، میں نے ان کو بتایا. جی کوئی اس کا یہ کہنے کے لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر وہ چیز کا علم عطا کر دیا جس کو سرکار کی ضرورت ہے، ہر وہ چیز کا علم عطا کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سرکار سے علم زیادہ ہے، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ بات مجھے معلوم ہے لیکن سرکار کو نہیں معلوم ہے. یہی معنی ہے، یہی مراد ہے سرکار کے کلی علم ہونے کا. جی کل علم کا. اب اگر جیسا کل علم کہتے ہی فوراً اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ کے علم کو جز اور کل سے ناپنا ہے، یہ کہاں سے ناپا جا سکتا ہے؟ جی کل آپ اس کو کہیں گے، اللہ کے علم کو جو کل کہہ رہے ہیں، کل اس کو کہیں گے جس کی کوئی حد ہو. جی آپ کہیں گے کہ یہ گلاس میں پانی ہے، اس گلاس میں کا کل پانی، جب آپ کو پتا ہے کل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو حد کہاں سے لگائیں گے؟ تو کلی علم جب کہیں گے تو یہ بندوں کے علم میں گفتگو ہو رہی ہے. اور بندوں کے علم میں حضور جیسا حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک سبجیکٹ میں علم الاسماء اور ووکیبلری کے علم میں کلی علم حاصل ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارے علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائے، وہ سارے علوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلی اور کمپلیٹ علوم عطا فرمایا. جزئی حضور کا علم جزئی نہیں. اور تفصیلات بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ڈیٹیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم موجود ہے. ٹھیک ہے، اس سے متعلق چند احادیث شریف ہم پڑھتے ہیں. اصل میں ایک ہی حدیث شریف ہے اور دوسرے احادیث جو ہیں اسی کی تفہیم کے ضمن میں جو ہے آتی ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ زوى لی الارض. اب آپ دیکھیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے قریب کر دیا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. اب جو لوگ یعنی اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ بندوں کو علم کیسا آتا ہے ویسا سرکار کو کچھ اضافہ آیا ہے، نہیں ایسا جیسا میرے اور آپ کے علم میں کم زیادہ، میں کم علم والا ہوں آپ زیادہ علم والے، ہمارے درمیان جیسا فرق ہوتا ہے ویسا نہیں. سرکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی معاملات ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے متعلق علم سرکار کو عطا فرمانا چاہا، دینا چاہا، تو کیا کیا؟ ان اللہ زوى لی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا. یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ خصوصی کرم ہے سرکار پر. فرأیت مشارقها ومغاربها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے میں ہر ایسٹ اور ویسٹ کو دیکھ لیا. جی ہر ایسٹ اور ویسٹ کو میں دیکھ لیا، زمین کے ہر کونے کو میں دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. اب دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیے زمین کو، زمین میں جو کچھ ہے اس کے ہر کونے کونے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں اور آنے والے زمانے میں میری امت کی حکومتیں جتنے زمین کے حصوں کو میں دیکھا، کتنا دیکھا؟ ساری زمین دیکھ لیا، ہر کونے کو میں نے دیکھ لیا، وہ سارے علاقوں میں میری امت کی حکومت قائم ہو جائے گی. اب دیکھیے یہ فیوچر کا علم دے رہے ہیں، یہ فیوچر کا علم نہیں دے، کتنے ہزار سال، پتہ نہیں اس کے لیے کتنے ہزار سال لگیں گے، لیکن اتنے ہزار سال آگے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، جتنا حصہ مجھے دکھایا گیا زمین کا کونا کونا جو مجھے دکھایا گیا وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دونوں خزانوں کے دونوں خزانے مجھے عطا فرما دیا. الاحمر والابیض، لال خزانہ بھی عطا کر دیا اور سفید خزانہ بھی عطا کر دیا. لال خزانہ کس کو کہیں گے؟ لال خزانہ سے مراد یہاں پر سونا ہے اور سفید خزانے سے مراد چاندی ہے. ٹھیک ہے. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ،
اور میں نے اپنے رب سے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ عام قحط سے، جی عام قحط، قحط کہتے ہیں نا سوکھ پڑنا، اکال پڑنا، بارش کا نہ ہونا اور کھانے کا ختم ہو جانا زمین پر، عام قحط کے ذریعے میری ساری امت کو ہلاک نہیں کرنا۔ اب یہ جو دعا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں کی، جب سابقہ امتیں اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، بہت زیادہ تکلیف دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا اور انبیاء کہتے کہ مولا ہم سے جتنا ہو سکا ہم کر دیے، لیکن امت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ ایمان والوں کو چھوڑ کر باقی سب کو تو ہلاک کر دے۔ جی جب تکلیف سے باہر ہوتے اور ان کا حق رہتا، اتنا تکلیف ان کو پہنچاتے کہ ان کا حق ہوتا، جب وہ فرماتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا۔ کبھی انبیاء کہتے، کبھی نبی کہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کی وجہ سے ایک ایسا عام عذاب بھیجتا جس کی وجہ سے وہ قوم پوری کی پوری ختم ہو جاتی۔ قوم ثمود مکمل ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے چند افراد جو ایمان لائے وہ بچے، باقی سارے ختم ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو ہے وہ قوم ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے اصحاب الایکہ ختم ہو گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ تو اس طرح سے معاملات ہوتے، وہ اس طرح کا عذاب نہ ہو اور امت محمدی عام لیول پر پوری کی پوری امت ختم نہ ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ بسنۃ عامہ، ایک بڑا اکال پڑھ کر پورے بڑے لیول پر میری پوری امت ختم ہو جائے، اس طرح سے نہ ہو مولا۔ اس کے بعد فرماتے وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهَا عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور حضور سرکار فرماتے اور میں نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ اپنے امت کے علاوہ دیگر افراد میں سے، جی امت محمدی، امت دو قسم کی ہوتی نا، ایک امت دعوت ہوتی، ایک امت اجابت ہوتی۔ امت دعوت ہر انسان جو سرکار کے قرآن کریم نازل ہونے اور سرکار کے زمانے اور اس کے بعد قیامت تک آئے گا، یہ سب امت دعوت ہے جی۔ اور ایک امت اجابت ہے، امت اجابہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو سرکار کی دعوت کو قبول کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا، یعنی کلمہ پڑھنے والی امت کا کوئی ایک ایسا دشمن نہ بنا کہ وہ دشمن پوری کی پوری امت پر قابض ہو جائے۔ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، کہ وہ ان کا خاتمہ کر دے، پوری امت کو خاتمہ کر دے، ایسا غالب ہونے والا دشمن ان کے اوپر مسلط نہ کرے سوائے ان کے آپس کے، جی۔ یعنی امت محمدیہ اگر کمزور پڑے گی اور امت محمدیہ میں اگر کوئی غالب آ سکتا ہے تو اس کی وجہ باہر والے کی طاقت کبھی نہیں ہوگی، اس کی وجہ ہمیشہ اندرونی لڑائیاں ہوں گی۔ امت میں جب کبھی اندرونی لڑائیاں بڑھ جائے گی تو کبھی امریکہ مسلط ہوگا، کبھی رشیا مسلط ہوگا، کبھی چائنا ہوگا، کبھی روم ہوگا، کبھی کوئی اور ہوگا، کبھی کوئی اور ہوگا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ امت میں اندرونی لڑائیاں نہ ہو، شیعہ سنی وہابی، جی کیا کہتے ہیں بوہرا اور زیدیہ اور عبادیہ، یہ لڑائیاں آپس میں نہ ہو، جی ایک ملک مسلم ملک دوسرے ملک کو کاٹنے نہ، یہ لڑائیاں آپس میں نہیں ہو، سب متحد ہو اور باہر سے کوئی آ کر غالب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ باہر والا کبھی غالب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان آپس میں نہ لڑ لیں، بس یہی ہونے والا ہے۔ فرماتے وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا محمد، اور میرے پروردگار نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ اے محمد انی اذا قضیت فإنہ لا يرد، اے میرے محبوب جب میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو میرا فیصلہ کبھی رد نہیں ہوتا، میرا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں۔ وإنی اعطیتک لأمتک الا اہلکہم بسنۃ عامۃ، اور میں اے محبوب میں تجھے یہ عطا کر رہا ہوں، تیرے سوال کو میں منظور کر رہا ہوں، تجھے عطا کر رہا ہوں کہ کوئی اکال اور کوئی سوکھا سے، جی کوئی قحط کی وجہ سے، ایک عام قحط کی وجہ سے تیری امت میں ہلاکت کبھی نہیں ہوگی۔ یعنی کسی علاقے میں اگر قحط پڑے گا تو دوسرے علاقے میں پانی اور زراعت چلتے رہے گی، جی بڑے لیول پر پورا خاتمہ ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ کہ میں باہر سے کوئی دشمن کو ان کے اوپر غالب نہیں بناؤں گا، کبھی امت محمدیہ کے اوپر باہر کا کوئی دشمن غالب نہیں آ سکتا ہے، من سوا انفسہم، سوائے یہ کہ ان کے آپس کے اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے۔ آج بھی میں کہتا ہوں اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اتنے ممالک خانہ جنگی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ایک بڑی طاقت ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے۔
یہ 5 کسی ایک مسئلے میں بھی یہ اتحاد کی طرف خالی بات کریں وہ ان کی حکومتیں دہل جاتی ہے. جی یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ باہر کا دشمن کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. یہ ذہنوں میں ہم سوچ لیتے کہ وہ حاوی ہو گیا، امریکہ کا غلبہ ہے، اس کا غلبہ ہے. اس کا غلبہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے مانا. اگر ہم نہیں مانے تو ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا. فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کوئی دوسری امت اے محبوب آپ کی امت پر غالب نہیں آ سکتی، بھلے زمین پہ موجود ساری امتیں جمع ہو جائے تب بھی نہیں غالب ہو سکتی. جی اب یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ غالب آ گیا ہے، نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیے کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں. سرکار تو فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ وعدہ عطا فرمایا، رشیا ہو اور امریکہ ہو اور چائنا ہو اور برٹش ہو اور فرانس ہو اور آسٹریلیا ہو اور دنیا کے سارے ممالک مل کر متحد ہو کر بھی اگر آ جائیں تو امت محمدی پر وہ غالب نہیں آ سکتے. ہمارے مغلوب، کمزور اور کم عزت ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں لڑائیاں اور ہمارے آپس میں اختلاف، ایک دوسرے کی تکفیر، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دینا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہونا. یہ باہمی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، مذہبی لڑائیاں، معاشی لڑائیاں، ہماری باہمی لڑائیاں جو ہے ہم کو کمزور کر رہی ہے. ورنہ باہر کا کوئی آدمی ہم کو ہلاک نہیں کر سکتا. حتی یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا. بس کمزور اسی وقت ہوگی امت جب امت کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو ہلاک کرنے لگے گا. امت کے ہی افراد امت کے دیگر لوگ کو قتل کرنے لگیں گے، اور امت کے ہی ایک قوم جو ہے دوسرے قوم کو قید کرنے لگے گی، ان کو جیلوں میں ڈالنے لگے گی، ان کو غلام بنانے لگے گی. ایسی صورت میں ہی امت کمزور پڑے گی. باہر سے آ کر کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا اور امام ترمذی اور ابو داود نے بھی روایت کیا. ایک روایت میں آتا ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا. میرے لیے رفع لی الدنیا، میرے لیے دنیا کو اٹھایا یعنی میرے سامنے کر دیا. فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ. پس میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں آپ کیا لفظ فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرما رہے ہیں پس اس دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ سارے چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں آپ، یعنی ہمارے علم میں اور علم مصطفیٰ میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے کہ ہمارا جو علم ہے وہ اسٹڈی کے بنیاد پر ہے، تحقیق کے بنیاد ہے، حافظوں کے بنیاد پہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جس چیز سے متعلق سرکار خبر دینا چاہیں، بتانا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زمین کو اٹھا کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اور میں اسے بیان کر سکتا ہوں. کأنما انظر الی کفی ھذا، پوری دنیا مجھے ایسے نظر آ رہی ہے جیسا اس طرح سے میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں. ہاتھ کف کہتے ہیں اس کو، جی یہ کلائی سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کف کہتے ہیں. کأنما انظر الی کفی ھذا، میں پوری دنیا کو ایسا دیکھ سکتا ہوں، دیکھ رہا ہوں جیسا میں اپنے اس ہتھیلی کو، اپنے اس پنجے کو میں دیکھ رہا ہوں. اور ایک روایت آتی ہے جس میں مغیرہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، تشریف فرما ہوئے، آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر فأخبرنا بما يكون في امته الى يوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ اور ہم کو خبر دی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی بڑی تعداد تھی، یہ روایات کافی تفصیل سے ملتے ہیں احادیث شریفہ، بڑی تعداد صحابہ کی موجود تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں پر خبر دینا شروع کیے الی یوم القیامہ، یہ امت میں کیا کیا ہونے والا ہے قیامت تک، ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے چلے گئے. اب اس کے بعد کوئی کہے کہ نہیں یہ معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، تو یہ صحابہ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب بتا رہے ہیں. جو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اتنے واضح اور صحیح احادیث کو نہ مانے تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک کا یہ معاملہ ہے کہ جو کچھ حال ہے اور جو کچھ مستقبل ہے مکمل بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والے. وَوَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، جو اس کو یاد رکھ لیا وہ یاد رکھ لیا، جو بھول گیا بھول گیا. اب سارے باتیں تو سب یاد نہیں کر سکتے.
دیگر صحابہ کی اور ایک روایت میں پڑھا، صحابہ کہتے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، جی سرکار تو سارا کچھ بیان کر دیے، اب ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جو زیادہ یاد رکھا اس خطاب کو۔ سرکار اس دن جو کھڑے ہو کر فرمائے ہیں اس کو جو جتنا یاد رکھا وہ اتنا بڑا عالم ہے، جو جتنا بھول گیا وہ اتنا چھوٹا عالم ہے۔ یعنی قیامت تک ہونے والی واقعات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت زمین پر موجود جو ہے اس کا مستقبل میں آنے والے سارے علوم کا کل علم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک سے متعلق چند احادیث شریفہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلی فصل میں۔ دوسرا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا، اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔